أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلكم ظنكم اور یہی تمہارا گمان تھا الذی ظننتم بربکم جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھا ارداکم اسی نے تمہیں برباد کر دیا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات گزری ہے کہ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا مشرکین کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے کاموں کا علم نہیں رکھتا، یعنی وہ صرف قیامت کے منکر نہیں تھے بلکہ اللہ کے علم کے بھی منکر تھے، اور اسی ان کے عقیدے نے اور اسی گمان نے اور اسی خیال نے جو انہوں نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اردہ یردی کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو مشرکین کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کی بجائے اللہ کے بارے میں کچھ خود ساختہ گمانوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اِن یتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ کہ وہ ظن و گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان وہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں راہ راست کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ معافی طلب کریں فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ صبر کریں یا نہ کریں، جزا فضا کریں یا برداشت کریں، ہر صورت میں رہنا انہیں جہنم میں ہی ہے۔ اور یستعتبو کا معنی معذرت پیش کرنا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن نکلنے نہیں دیے جائیں گے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ معذرت کرنا چاہیں گے لیکن ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ہم نشین۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
تو انہوں نے مزین کر کے دکھایا جو کچھ ان کے آگے تھا، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم القول، اور ان پر بھی عذاب کی بات ثابت ہو گئی، فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں کے ساتھ ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ القیس کہتے ہیں انڈے کے چھلکے کو، تو قیزنا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انڈے کا چھلکا انڈے کے ساتھ ہر وقت پیوست رہتا ہے، اسی طرح کچھ برے دوست ان کے بن جاتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برے دوست مہیا کر دیتا ہے جو اس کی تباہی اور بربادی کا کام مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اچھا ہو اور اس کی بروں کے ساتھ دوستی زیادہ دیر تک قائم رہے۔ اگر کبھی وقتی طور پر برے لوگوں سے اس کا تعلق بن بھی جائے تو وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتا۔ اسی طرح ایک اچھے آدمی کے ساتھ برے لوگوں کا ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ پرانا قرین ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ہم نشین، ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والا۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے سامنے تھا اس کو بھی انہوں نے خوبصورت کر کے دکھایا، اور جو ان کے پیچھے تھا اس کو بھی خوبصورت کر کے دکھایا۔ یعنی ان برے دوستوں نے کہا کہ تمہارا ماضی بھی شاندار ہے اور تمہارا مستقبل بھی بڑا کمال ہے، اول تو کوئی آخرت ہونی نہیں، اگر ہوئی تو وہاں بھی تمہیں اسی طرح نعمتیں دی جائیں گی جس طرح اس دنیا میں دی گئی، اور انہیں یہ بات سمجھاتے رہتے ہیں کہ عذاب تمہارے لیے نہیں ہے، عذاب تو ان کے لیے ہے جو اس دنیا میں مفلس اور مجبور ہیں، آخرت میں بھی وہی مفلس اور مجبور ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ غلط ان کی تربیت اور ان کی کوشش، اس کے نتیجے میں ان پر بھی اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ پہلے جنوں اور انسانوں پر ہو چکی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ برے دوستوں میں رہنے والے خسارے میں رہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے لونڈوں لپڑوں سے کہا کہ جاؤ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قرآن سنا رہے ہوں یا نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو تم وہاں جا کر سیٹیاں بجانا
شور کرنا، آوازیں کسنا اور اعتراضات کی بوچھار کر دینا تاکہ کوئی آدمی قرآن مجید کو سن ہی نہ سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ کفار کی طرف سے اعتراف شکست تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بہترین کتاب جس کو پیش کرنے والی شخصیت ایک اعلیٰ درجے کی اور بلند پائے کی شخصیت ہے، وہ اس قرآن کو جو بھی کوئی سنتا ہے یہ اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ نہ خود قرآن سنو اور نہ دوسرے کو سننے دو۔ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت لگا کر پھر اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت لگائی ہوئی ہے تو پھر دنیا کے کام تھوڑی دیر کے لیے روک کر اس قرآن مجید کی تلاوت کو توجہ سے سننا چاہیے اور اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اس قسم کی چالوں سے، لاغیہ یلغا کا معنی ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے بات کرنا اور شور شرابہ کرنا، فرمایا تمہارے شور شرابے سے یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، اللہ پاک اس کو غالب کر کے رہیں گے اور تم مغلوب رہو گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت ترین عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور انہیں بدلا دیں گے أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بدترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَنُعَذِّبَنَّ نہیں فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ، ہم انہیں عذاب چکھائیں گے، اس لیے کہ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ زبان پر تھوڑی سی لگتی ہے، تو فرمایا کہ اگر عذاب کا چکھنا ان کے لیے اس قدر تکلیف دہ اور المناک ہوگا تو پھر پورا عذاب کس قدر تکلیف دہ ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں پورا بدلہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دنیا میں برے اعمال کرتا کرتا فوت ہو جائے اور پھر آخرت میں بھی وہ اللہ کی عدالت سے صاف بری ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی برا ہے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اچھا انسان بن جائے تو پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور تمہارا یہی گمان تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معذرت کریں،
فما هم من المعتبین، تو وہ معذرت قبول کیے جانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ہم نشین۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوبصورت کر کے دکھایا انہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا۔ وحق علیہم القول، اور ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ فی امم، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم یقیناً ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدا، سخت ترین عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم یقیناً ضرور انہیں بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان برے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔